تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں کہ یہ سال جو تھا یہ ڈویژنز کا سال تھا بنیادی طور پر. اس کے اندر آپ کو ہر جگہ پر ڈویژنز نظر آتی ہیں. اس میں آپ کو سیاست میں ڈویژنز نظر آتی ہیں, معاشرت میں ڈویژنز نظر آتی ہیں, سوچ میں ڈویژنز نظر آتی ہیں. آپ 100 لوگوں کو بتائیں کہ یہ فیکٹ ہے, اس نے اگر نہیں ماننا تو اس نے نہیں ماننا. ہم صحافت میں یہ سنتے ہوتے تھے کہ آپ کے پاس یہ تو طاقت ہے کہ آپ اپنی رائے رکھیں, لیکن یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی پسند کا فیکٹ لیں. لیکن اب وہ بھی ہو رہا ہے. 2026 میں تو یہ ٹرینڈز بہت خطرناک ہوں گے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا, گلاس ہاف ایمٹی بھی ہے, گلاس ہاف فل بھی ہے. اگر آپ گلاس ہاف فل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2025 پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار سال ہے کہ جس میں ہم نے مارکہ حق کی صورت میں ایک بہت شاندار کامیابی, تاریخی کامیابی حاصل کی, جس نے قوم کے مورال کو بھی بوسٹ کیا اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی بوسٹ کیا. لیکن بسط احترام اس تمام کارکردگی, کارنامے اور تاریخ ساز حقیقت کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی فوج کی قیادت کے بارے میں جماعت پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے لوگ کیا بات کرتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ جو کولیشن میں موجود ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں. تو اس نے ایک جگہ پر تو یونٹی آپ کو دی ہے, لیکن دوسری طرف ڈویژنز نہیں گئی. نہیں, لیکن دیکھیے اب وہ جو آج میرے پاس امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پاکستانی, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ایک بڑا طوفان بدتمیزی ہمیں محسوس ہوتا تھا سال پہلے, یہ جو مارکہ حق ہوا ہے اس نے لوگوں کے بڑی حد تک پرسیپشنز کو بدل دیا ہے. اور بالخصوص جس طرح یہ لوگ ہمارے سپہ سالار کو ان کی کردار کشی کرتے ہیں, لیکن جس طرح امریکہ میں امریکہ کے صدر نے ان کی پذیرائی کی, کتنی دفعہ ان کا نام لیا, پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیا, پاکستان کا نام لیا, ہمارے ان جہازوں کا ذکر کیا جو ہم نے بھارت کے گرائے ہیں, تو اس سے وہ اپنی طرف سے ایک آدھ ایڈ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اب لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے جو یہ کر رہے ہیں, کہ اگر پاکستان کو کریڈٹ مل رہا ہے, پاکستان کا نام اونچا ہو رہا ہے, تو آپ پاکستان کو گالیاں نکال کے کیا حاصل کر رہے ہیں. یہ ایکسپرٹ کمیونٹی کے نمائندگان جی لیکن ایکسپرٹ کمیونٹی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت آپ کو اور قسم کا سینٹیمنٹ لگتا ہے. جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو جھوٹی خبروں کے ذریعے جانچتے ہیں, ان کے مزاج اور تبدیل ہوئے. تو 2026 میں شاید آپ کو خاص آؤٹ ریچ کرنی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے صحیح, یو جسٹ ہٹ دا نیل. آئی تھنک اس کا ایک بہت بڑا جو شاید ضرورت ہے کرنے کی, وہ ہے مور انگیجمنٹ. کہ آپ اگر لوگوں, اب ہم کیمپسز میں جاتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ابھی یہ پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے, میں ان کے ساتھ گیا, ہم کشمیر میں گئے, جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی, ہال بھرا ہوا تھا, ان کا جو رسپانس تھا واز امیزنگ. تو آپ جتنا انگیج کریں لوگ اس کے ساتھ, پھر میرا خیال ہے کہ دوسرا سائیڈ آف سٹوری دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایک ون سائیڈڈ چل رہا تھا اس نے تباہی کی ہے. لیکن آپ کو پولیٹیکل جو ڈویژن ہے اس کو بھی تو برج کرنا ہوگا نا جی. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پالیٹکس ایسی ہی چلتی رہے, معاشرہ درست ہو جائے. 2026 میں آپ نے سیاسی سمت بھی درست کرنی ہے نا. کوئی آپ کو امکان لگتا ہے کہ یہ جو معاملات دیکھیے ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے, اور ہم چاہتے ہیں, دیکھیے جس گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ معیشت کو ہم بحال کریں, تو معیشت کے لیے تو سب سے پہلا پری ریکوزٹ ہے ڈومیسٹک پیس, پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو ہماری تو خواہش ہے کہ وہ ہو, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہم نے 16ویں جب یہ 26ویں ترمیم ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں, ہم اس پہ کنسنسس کرنا چاہتے ہیں, ایک طرفہ نہ کریں. ہم نے مؤخر کر دی. 1 مہینہ بات چیت ہوئی, اسپیکر نے کمیٹی بنائی, پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ مل کر اتفاق کیا اور ایک متفقہ مسودہ منظور ہوا. لیکن جب وہ مسودہ ان کے لیڈر کے پاس گیا, اس نے ویٹو کر دیا. اب اگر یہ سوچ ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ہماری طرف سے ہر ممکن کوشش ہے, لیکن اس چیز کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی حکومت اجازت نہیں دے گی کہ آپ ریاست کے خلاف اور آپ ریاستی اداروں کے خلاف کیمپین چلا کے آپ سمجھیں کہ آپ بلیک میل کر کے کوئی این آر او لیں گے. لیکن ان کو آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بسط احترام, ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کیمپین چلا رہے ہیں اور بارہا وہ بات یہ کر چکے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 2026 کے اندر ناک میں دم کر دینا اور ملک کو بند کر دینا ہے. نہیں, وہ میرا خیال ہے ملک اب چل رہا ہے, پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے. ابھی دیکھیے جو پہلی سہ کے نتائج ہیں اس سے بہت مثبت 3.7% گروتھ فرسٹ کوارٹر کی آئی ہے. اسی طرح ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہماری سٹاک مارکیٹ 1,75,000 سے اوپر جا رہی ہے. یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ مہنگائی قابو میں آ رہی ہے, ملک کے اندر معاشی استحکام آ رہا ہے. تو اب پاکستان نے آگے بھی چلنا ہے نا. ہم نے اس ملک کو کیا صرف انتشار فساد کا محور بنانا ہے یا اس کو ترقی کا ایک محور ایک عجیب طریقے سے آرگومنٹ پھر یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ نے 2025 میں پی ٹی آئی کی تمام تر کوشش کے باوجود یہ کام کر لیا جو آپ
نے ابھی بیان کیا آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر 2026 میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. میرا خیال ہے کہ یہ اگر منفی سیاست کریں گے تو خود کو اور ایکسپوز کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ کال دیتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں, وہ ڈائی ہارٹ آتے ہیں. جو ایک عام ہجوم آیا کرتا تھا وہ جھڑ گیا ہے, چونکہ عام آدمی, عام پاکستانی اب انتشار سے دلچسپی نہیں رکھتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم معاشی استحکام ہماری ضرورت ہے, ہم ایک مقابلے میں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے, یہ ابدی اور دائمی تبھی ہوگا جب ہم مارکہ ترقی بھی جیتیں گے. آپ مارکہ ترقی جیتے بغیر اپنے دفاع کو بہت دیر تک ناقابل تسخیر نہیں رکھ سکتے. یو رن آؤٹ آف اسٹیم, آپ کو بلڈ کرنا ہوتا ہے, یو رن آؤٹ آف اسٹیم. سو لہٰذا ایک مضبوط دفاع کے لیے ایک مضبوط معیشت کی ضرورت ہے. اور ہماری اتنی نوجوان آبادی ہے, اگر ہم نے معیشت نہ بنائی تو یہاں تو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ قتل و غارت ہوگا ایک ایک روٹی کے اوپر. تو اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا تقاضا پاکستان کا معاشی استحکام ہے, ترقی ہے. ہمیں سیاسی لانگ مارچ کی نہیں, اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. لیکن گھوم کے ہم پھر اسی جگہ پر آگے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے جو فارن پالیسی میں, دفاع میں جو وکٹریز حاصل کی, ان کو اب آپ نے استعمال کرنا ہے, بنیاد بنانا ہے, معیشت کو مضبوط کرنا ہے. معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو سیاست میں ڈویژنز کم کرنی ہے. سیاست میں ڈویژنز کم نہیں ہوں گی جب تک یہ سیاسی معاملہ چلتا رہے گا, جس کے اوپر بات آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ عمران خان ریڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اور اس کی بہنیں کہتی ہیں جی ہم نے ڈائیلاگ نہیں کرنا. تو کیا آپ کو 2026 میں مائنس عمران خان کوئی تصفیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا دیکھیے میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو یہ ریالٹی آ جائے گی کہ ان کے لیڈر کی جو کیسز ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہیر سے کے اوپر بنے ہیں. دیکھیں دیز آر آل ڈاکومنٹڈ. 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کو دیا, یہ ایک ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوا, یہ ایک ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا, یہ ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. وہ کابینہ سے منظور کرایا گیا, بند لفافے میں منظور کرایا گیا, یہ ڈاکومنٹری فیکٹ ہے. اب اس کیس میں کوئی کس طرح, دیکھیے اگر آپ نے 60 ارب روپے کی چوری اس طرح جو ہوئی ہے اس کو معاف کر دینا ہے تو پھر تو جیلوں میں جتنے جیب کترے ہیں جو کوئی ایسی 1 لاکھ 2 لاکھ کا فراڈ والے. لیکن ایک اور بھی ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے جو ہمیں بیان کرنا ہے کہ اگر یہ چوری جس کو آپ کہتے ہیں, اگر اس کے ساتھ سیاست تبدیل نہ ہوئی ہوتی, یہ چوری آج گلوری بنی ہوتی. گلوری تھی نا یہ, جب انہوں نے کیا کابینہ کے سامنے کیا نا, آپ کے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی طور پر معاملات نہ دوسری طرف جاتے تو آج ہمیں بتایا جا رہا ہوتا کہ کتنا زبردست کام ہے. تو آرگومنٹ پھر یہ ہے نا کہ تو مقدمہ تو پھر سیاست نہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک نہایت ہی شفاف چوری کے مقدمے میں وہ موصوف سزا یافتہ ہیں. اچھا, اب ان کو کوئی حکومت چھوڑ نہیں سکتی, وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, وہ اب ایک کانوکٹ ہیں. اب ان کو چھوڑنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے ثابت کریں کہ جی وہ چوری نہیں تھی اور انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. وہی ایک راستہ ہے نا. حکومت کے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے یا آرمی چیف کے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے مارشاء اللہ تو نہیں ہے کہ وہ چھٹ جائیں گے یا انہیں ایئر نارو مل جائے گا. تو اس لیے بجائے یہ کہ پی ٹی آئی اس طرف زور لگائے, وہ اپنے ایوانوں کے اندر آئے, وہ عدالتوں میں جائے اور اپنے انصاف اگر سمجھتی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے وہاں جا کے ثابت کرے کہ بے گناہ ہے. لیکن سڑکوں پر آ کے انتشار پھیلا کے تو آپ ملک کی معاشی تباہی کرنا چاہتے ہیں نا. آپ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو عزت ملی ہے, کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آ رہا ہے, وہ ہمارے ہنگامے دیکھ کے ٹل جائے, پاکستان میں نہ آئے. بھئی اگر پاکستان کی معیشت خراب ہوگی, یہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے گھر میں خوشحالی ہوگی اور پی ایم ایل این کے گھر میں غربت آ جائے گی. خراب ہوگا, سب کے لیے خراب ہے. بالکل آخر میں تو یہ تو ہوگی آپ کی تاکید اور یہ آپ کی توقع. دل میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ملک نہیں پی ٹی آئی یہ مانے گی یہ بات جو آپ پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور ہے وہ دیکھیں, پی ٹی آئی اس وقت سپلٹ ہے. اس کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو ڈیموکریٹک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان ریالٹیز کو اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی صلح کا راستہ سائیڈ لائن ہے. ہاں, ایک وہ راستہ ہے جو باہر بیٹھ کے تماش بھی نہیں کر رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگ لگا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو وہ مفت کے اوپر تو نہیں بیٹھے نا, انہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے وہاں سے, کہیں سے ان کو فنڈ ہے. جی یہ تو بہت ہی اس میں سے پیسے بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے کسی ایجنڈا کے تحت ایک ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور ان کو یہ دعویٰ ہے کہ دراصل ہم ہی عمران خان یا بانی پی ٹی آئی کی نظریے کے علم بردار ہیں. یہ ملک کے اندر تو مصلحت پسند لوگ ہیں. جو جن علم کی انہوں نے برداری کی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن بہت شکریہ. وی ہیو ٹو لیو اٹ ہیئر.